حمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یہاں اسٹیج پہ موجود ہماری بہن جادو میڈم، عادل ندی صاحب، جاوید صاحب، حبیب سر اور اظہر صاحب، توصیف صاحب، عاقب صاحب ہے، بہن ہیں سفینہ، اور اس پروگرام کے روح رواں اسماعیل صاحب، جاوید پٹیل صاحب، میری پیاری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ابھی حکم ہوا ہے کہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں، اور یہ میرا پہلا ایسا اتفاق ہے کہ میں صرف اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ حالانکہ ہزاروں کے مجموعے سے بولنے کا ایکسپیرینس ضرور ہے، لیکن ہم وہ بھاشن کرتے ہیں، سیاسی بھاشن کرتے ہیں۔ میرا تعلق ایک اخبار سے ہے، میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ان چیف بھی ہوں، جسے ایشیا ایکسپریس کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ ساتھ ہی میں مجلس اتحاد المسلمین کا شہر ادھیکش بھی ہوں۔ اسی لیے آپ سے مخاطب ہوتے وقت اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت چاہوں گا۔ آپ نے سب سے پہلے ہماری بہن نے جو یہاں پر تلاوت کی ہے سورہ رحمان کی، تو اس کے ذریعے سورہ رحمان کا جب انہوں نے ترجمہ پڑھا تو اس میں بہت ساری باتوں کی طرف بتایا گیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بہترین آرائش اور آسائش کے ساتھ بنایا ہے۔ انصاف قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور دوسری طرف حبیب سر نے جب بتایا ان کے اپنے استقبالیہ کلمات میں کہ عورت کیا چیز ہے، خاتون کی کیا اہمیت ہے، تو اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے معاشرے کی تشکیل میں، اپنے گھر کو بنانے میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ شخص کی، اس گھر کی یا اس معاشرے کی عورت ہوتی ہے، چاہے وہ میرے گھر کی خاتون ہو یا آپ اپنے گھر کی ایک ممبر ہو۔ اور آج خدمت خلق فاؤنڈیشن نے جو ایک مقصد کے تحت آپ کو یہاں پر بلایا ہے، میں تعارف لے رہا تھا توصیف صاحب سے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ۔ میں تھوڑا جرنلسٹ ہونے کی وجہ سے صاف بات بھی کرتا ہوں۔ ہمیشہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا کہ خواتین کو جمع کرنا اور پھر ایک اپنا شکتی پردرشن کرنا، یہ عام طور سے سیاسی سطح پر ہم دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اسماعیل صاحب نے اور ان کے محترمہ ہماری بہن سفینہ باغوان نے یہ مشن اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہ آپ کو سیلف سفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ کو شرعی حدود میں رہ کر پردے کی پابندی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو اتنا سیلف سفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے گھر کے اخراجات میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے مردوں کے مقابلے میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ یہ بنیادی طور پر اسماعیل صاحب کا اور ان کے بہن سفینہ کا جو ہے تو مقصد ہے، اور ان کی پوری ٹیم کا یہی مقصد ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آپ یہ مشن کو کامیاب کریں گے، تو بہت اچھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مہاراشٹر سرکار ہو یا دلی سرکار ہو یا بہت ساری NGOs ہو، ان کی کئی ساری اسکیمز چل رہی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے خاص طور سے مسلمانوں کا کہ ہم کسی بھی اسکیم کو جا کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ انہی اسکیمات کے ذریعے، انہی کاروبار کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے، آپ کے گھروں میں آپ کو کام کرنے کے مواقع فراہم کریں گے، اور وہ جو آپ کام کریں گے وہ بڑی کمپنیوں کو یا پھر دوسری جگہ اس کو دے کر جو ہے تو وہاں سے پیسہ کما کر آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی اس وقت اس ملک میں، اس معاشرے میں سب سے اہم کردار ادا کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ غریبی کا اور ہندو اور مسلمان ہونے کا رونا بند کر دینا پڑے گا۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر کئی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بچے اگر کام کرتے ہیں
یا کئی میری بہنیں ایسی ہیں جو پڑھ رہی ہیں، تو ان کو پہلے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم مسلمان ہیں یا تم غریب ہے اس لیے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سازش کے ساتھ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ کچھ کام کرنے سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کی ترقی، آپ کو اپنے بچوں کی ترقی کی طرف سوچنے کے لیے بھی نہیں لے جایا جا رہا، اس سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اس ملک میں ذات پات ہوتی ہے، ذاتی واد ہوتا ہے، یا پھر ہم غریب ہیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہاں جتنی میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو ٹیلنٹ، جو صلاحیتیں، جو کسی کو فیس کرنے کا جذبہ اگر اللہ رب العزت نے کسی قوم میں دیا ہے تو وہ آپ نے اور ہم نے دیا ہے۔ آپ ہی کے بچے، یہاں بہت ساری میری مائیں ایسی ہوگی کہ جن کے بچے مارکیٹ میں کوئی سیلس مین ہوگا، کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوگا، کوئی کچھ پروڈکٹ بیچتا ہوگا۔ آپ نے ریلائنس کا نام سنا ہوگا، امبانی کا نام سنا ہوگا، اڈانی کا نام سنا ہوگا۔ ریلائنس نے آج ہندوستان کا کوئی ایسا پروڈکٹ اور کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں بچا جہاں پر ریلائنس کا ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مال سب سے زیادہ مارکیٹ میں کون بیچ سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی گھڑیاں ہوتی ہے، فریج ہوتا ہے، واشنگ مشینز ہوتی ہے، ٹی وی ہوتی ہے، جتنے ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں، اگر یہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو الحمدللہ وہ مسلمان نوجوان رکھتا ہے۔ تو بھلے ہی امبانی ہو یا کوئی ہو، وہ اپنے پروڈکٹ بنا کر کتنے بھی اچھے بنا لے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتے تو پھر وہ کسی کام کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ پروزون گئے ہوں گے، بہت سارے یہاں پر اکثر گئے ہوں گے بہت سارے لوگ پروزون میں، آپ پروزون میں جتنے بڑے بڑے شو روم دیکھتے ہوں گے، بہت کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کے شو روم سے ہو، لیکن وہاں جس شو روم میں آپ جاتے ہیں، وہ شو روم میں جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو تھوڑا غور کرنا کہ اس شو روم میں وہ بھلے ہی آپ کا دل نہیں ہو شوز خریدنے کا یا وہ چیز خریدنے کا، لیکن وہ سیلس مین آپ کو اس قدر مجبور کرتا ہے آپ کو اس کی اچھائیاں بتا کر، اور وہ سیلس مین ہوتا ہے 70% سیلس مین ہوتے ہیں مسلمان۔ میں اس واقعات کے ذریعے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ہمارے بچوں کو صلاحیتیں دی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا پروموٹ کریں، تھوڑا موٹیویٹ کریں۔ اگر وہ گھر میں کسی دن 10,000 روپے لے کے آ جائے تو ان سے پوچھے کہ بیٹا یہ 10,000 روپے تم نے کہاں سے لایا۔ ان کو شارٹ کٹ مت سکھائیے، ان کو لانگ ٹرم چلنے کی عادت ڈالیے۔ تھوڑا سا اگر کسی ماں کے پاس کوئی بیٹا اگر اچانک 5,000 10,000 روپے لا لیتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ یہ 10,000 روپے تم نے کہاں سے لایا اچانک، جبکہ تیری سیلری 8,000 روپے ہے۔ وقتی طور پر آپ کو 10,000 روپے اچھے لگیں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا گڑبڑیا کر کے وہ پیسے لایا۔ اس کو یہ سبق دیجیے آپ کہ نہیں تیری 8,000 روپے سیلری ہے بیٹا، تو ایمانداری سے کام کرتے جا۔ اللہ رب العزت ہے کہ جو ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ تو جب کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل تو وہاں پر مالک بن جائے یا اس کے جیسے تو شو روم کھڑے کر دے۔ تو یہ تربیت ہم کو گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ مجھ پہ بھی لاگو ہوتی ہے، یہ آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہے، میری اہلیہ پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور آپ تمام پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم بہت پریکٹیکل بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس موقع پہ۔ اس وقت آپ کو آنے والے وقتہ جو ہے عادل مدنی صاحب وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا ایک ایسا بھائی ہے کہ جس نے ہمیشہ معاشرے میں جتنی برائیاں ہوتی ہے، جتنی لڑائیاں ہوتی ہے، اس کو ڈیل کرنے کی ایک بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں عادل مدنی صاحب۔ وہ اظہر صاحب جو ان کے بازو بیٹھے ہیں، یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کیسے سرکاری اسکیمات کو آپ تک پہنچایا جائے۔ بس آخری 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمیں جستجو کرنے کی ضرورت ہے، جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ بینکوں کے سامنے، شاید آپ خواتین نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم مرد حضرات جانتے ہیں کہ کسی سے قرض لینا ہو، کسی بینک سے قرض لینا ہو، اور وہ بینک اگر اس کو نہیں دیتی ہے تو ہمارے دلت بھائی وہاں پر جو ہے تو دھرنے آندولن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرض حاصل کریں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی سرکاری اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے، اور ہم کو اگر اپنے حالات کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے اس کی کوشش کو شروع کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو ان کی تعلیم پر خرچ کرنا یہ آپ کو اپنی اولین ذمہ داری اس کو بنانا پڑے گا۔ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عید پر نئے کپڑے بنائیں۔ یہ بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، کسی کو برا لگ رہا ہوں گا میں معافی چاہتا ہوں،
اگر کسی آپ کے خاندان میں شادی ہے تو آپ نئے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، چلہ ہے تو آپ نئے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، رسم ہے تو آپ کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، تحفے تحائف پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آپ نے اپنے بچے کی تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ جب آپ اس پہ خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو ریٹرن کہاں سے ملے گا؟ تعلیم پہ خرچ کرنا سیکھیے، یہ اس کو اپنی بنیادی ذمہ داری بنا لیجیے۔ گھر کے مرد چاہے کچھ کماتا ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انقلاب اگر اس دنیا میں، اس ملک میں اگر آ سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہی کے ذریعے آ سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں۔ بچوں کی تعلیم میں اگر آپ کو کئی رکاوٹیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اسباب اس ملک میں، اس دیش میں اور اس شہر میں پیدا کر کے رکھا ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم منقطع نہیں ہو سکتی، رک نہیں سکتی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، نسلوں کو کیسے تعلیم دلائیں۔ اپنے دوسرے جتنے اخراجات ہیں اس کو کم کر دیجیے۔ پوری کوشش بنیادی طور پر آپ کو نسلوں کو تعلیم دینے کے اوپر کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کا بچہ پڑھے گا تو مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو لوگوں سے فیس کرنے کا صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ وہ انگلش، ہندی، مراٹھی پڑھ سکیں گا تو ان لوگوں سے مخاطب ہو سکیں گا۔ جب وہ مخاطب ہوگا، امپریس کرے گا تو لوگ اس کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھیں گے۔ جب وہ کام کرے گا، پرفارمنس دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سب کے حالات بہتر ہوں گے۔ غریبی کا، ذات پات کا یہ جو ڈر اور خوف آپ نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے، اس کو نکال پھینکیے۔ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج ہوتی جا رہی ہے۔ ہر بڑا انڈسٹریلسٹ چاہتا ہے کہ اس کا مال مارکیٹ میں بکے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا مال مارکیٹ میں کون بیچ رہا ہے، مسلمان بیچ رہا ہے یا ہندو بیچ رہا ہے۔ اس کو صرف اپنے مال بیچنے سے دلچسپی ہے۔ تو بہرحال میں نے بہت اہم کچھ ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی تھی تاکہ میں اپنی بھی کچھ احتساب کر سکوں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر سکوں اور آپ لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کر سکوں۔ ایک موقع ملا تھا کہ اپنی بہنوں سے مخاطب ہو سکوں، اسی لیے میں نے کھل کے بات رکھا۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اگر اس ملک میں، اس شہر میں، اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی نسلوں کو تعلیم کے اوپر لازمی طور پر اپنی زندگی کا ایک لازم جز بنا لیجئے کہ نہیں، چاہے کچھ ہو جائے میں اپنے بچوں کو تعلیم سے پیچھے نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ مجھے یہاں پر بولنے کے لیے موقع دیا گیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔